تم دونوں کا نکاح طے کر دیا گیا ہے۔ کل تم دونوں کی شادی اور رخصتی ہوگی، کریم خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور ان کی یہ بات سن کر دونوں بیٹیاں اشل اور ماہین اچانک گھبرا اٹھیں۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ششدر ہو کر بولی۔ تو کریم خان نے کراہتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت کم ہے۔ کریم صاحب، جو کینسر کی آخری سٹیج پر تھے، اپنی بیٹیوں ماہین 22 سال اور اشل 20 سال سے مخاطب تھے، جبکہ ان کی بیوی 4 سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی بلال کو بھی بلایا تھا، جن کے 2 بڑے بیٹے ارحم اور ارمان تھے، جن کے ساتھ ان کی بیٹیوں کی شادی طے ہو چکی تھی۔ ماہین کی شادی ارحم سے اور اشل کے ارمان سے۔ ارحم پہلے ہی پاکستان میں تھا، جبکہ ارمان ابھی ایک ہفتہ قبل پاکستان لوٹا تھا، اور وہ اس نکاح کی خبر سن کر ششدر رہ گیا۔ بلال صاحب کے علاوہ ایک چھوٹا بیٹا حمزہ، جو بہت شرارتی تھا، اور ایک بیٹی محمل تھی، جو اشل کی عمر کی تھی۔ ارمان نے اپنی محبت مریم کے بارے میں بات کرنے کی تیاری کی تھی، اور کلاس میٹ سے محبت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس خبر نے اسے مکمل طور پر ہکا بکا کر دیا۔ اوہ گاڈ! ڈیڈ سٹک گئی ہیں کیا؟ کیسے میرا نکاح ایک ایسی لڑکی سے طے ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹے شہر کی ہے اور جس سے میں ملا بھی نہیں؟ وہ چیخ پڑا اور سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اوہ ہیلو بیٹا، زیادہ ڈرامے مت کر، بھول مت میرا بھی نکاح کل ہے، ارحم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جب وہ سر جھٹک کر کھڑا رہا، آپ ہی اپنے ابو کو سمجھاؤ بھیا، میری التجا کہاں سننے والے ہیں؟ وہ میں اس پینڈو لڑکی سے شادی کروں گا، اچھا لگے گا؟ ارمان نے غصے میں کہا۔ تو سب دبی دبی ہنس پڑے۔ بھیا، آپ اتنے اوکھے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں گے تو آپ کو بھابھی کی فوٹو بھیج دیں گے، محمل نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور ارمان نے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس نکاح سے نہیں کرنے والا، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، اس نے سب کے سروں پر دھماکے دار لہجے میں کہا۔ لیکن سب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس پر ڈیڈ کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آخرکار وہی ہوا جو کریم خان نے کہا۔ انکار کے باوجود ارمان کا نکاح آج اشل سے ہو رہا۔ دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے اور شادی کی رات بھی نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، جبکہ ماہین اور ارحم کے نکاح کے بعد بات چیت ہو چکی تھی۔ اسی رات کریم صاحب خالق حقیقی سے جا ملے، اور بیٹیاں ٹوٹ کر رہیں گی۔ بے پناہ رونے کے بعد بلال صاحب نے انہیں سہارا دیا اور اپنے گھر لے آئے۔ سوئم کے بعد تب سے ارمان نے گھر آنا ہی بند کر دیا تھا۔ کل دونوں جوڑوں کو رخصتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج رات جانے والا تھا، لیکن وہ لڑکی جو اس کی دنیا کو الٹ پلٹ کر دینے والی بنی تھی، اسے چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو معاشرے کے سامنے قبول نہیں کر پایا تھا، اور آج اسے اپنی ناگزیر دل آزاری کا بدلہ لینا تھا۔ رات سب کے سونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، کھڑکی کے راستے گھر کا مین سوئچ آف کر دیا اور ہر طرف گھنا اندھیرا چھا گیا۔ ابھی دوسری طرف اشل نہا کر کمرے سے نکل رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرے نے ایک دم گھبرا دیا، کیونکہ وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی۔ فوراً اس نے اپنے ارد گرد ٹاول لپیٹا اور جو بمشکل ہی جسم کو کور کر رہا تھا، اور باہر کی طرف بڑھ۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، اسے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا، صرف یہ احساس ہوا کہ کوئی موجود ہے۔ اس نے تیزی سے ماچس چلائی اور کینڈل روشن کی اور میز پر رکھ دی، مگر ایک چھوٹی موم بتی سے پورے کمرے میں اتنا اجالا نہیں ہوا کہ سب کچھ صاف دکھائی دے، بس اتنا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ کوئی واقعی وہاں موجود ہے یا نہیں۔ اچانک کسی نے اسے قریب کھینچ لیا۔ تم کون ہو اور اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ وہ اپنی سفید ٹاول میں نیم اندھیرے میں بولی۔ ٹانگیں نمایاں تھیں۔ وہ شخص خاموشی سے اس کے قریب آیا، اور اشل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور قریب آ گیا۔ وہ شدید گھبرا گئی۔ چھوڑو، کون ہو تم؟ وہ بھاری سانس لیتے ہوئے دھکا دینے لگی۔ تمہارا شوہر، اس نے سرگوشی کی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو دوسرے شہر میں ہے، تم وہ نہیں ہو سکتے، وہ تیزی سے بولی۔ لیکن اگلے لمحے اس نے اشل کا ٹاول کھینچنے کی کوشش کی، جس پر وہ شدت سے چیخا۔ اس نے اچانک اشل کے قریب آ کر اس کے خوفزدہ چیخوں کو اپنے قابو میں دبا دیا۔ ہر حرکت اس کے لیے جان لیوا حد تک محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکی، میں تم سے محبت نہیں کرتا، صرف تمہاری وجہ سے میں اپنی اصلی محبت سے محروم ہوا، اور میرے والد نے مجھ پر زبردستی تم سے شادی کر دی۔ حالانکہ تمہارا میری زندگی میں کوئی حقیقی مقام نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کا بدلہ تو لینا ہوگا نا، اس نے زبردستی اور پرجوش انداز میں کہا، اور اشل درد اور خوف سے سسکی تھی
اس کے الفاظ میں ایسا زہر تھا کہ وہ اندر سے لرز اٹھی تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، کل ہماری رخصتی ہے، ایسا مت کرو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولی، لیکن ارمان پر بدلہ لینے کا جنون سوار تھا اور اس پر کسی چیز کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر بیڈ پر لے آیا اور اشل اندھیرے میں اپنی جگہ سے ہٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر ارمان اپنی طاقت اور اختیار دکھا کر اسے قابو کر رہا تھا۔ وہ کبھی اس کی گردن پر نشان چھوڑتا، کبھی اس کی موجودگی پر اپنی چھاپ چھوڑنے کی کوشش کرتا اور کبھی اسے اپنے اختیار میں لیتا تاکہ وہ اپنی مکمل دسترس کا مقابلہ کر سکے۔ اب تم کسی کو یہ یقین دلا سکو کہ میں رات تمہارے قریب آیا تھا، اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ تم خود ہی دوسروں کو دیتی پھرنا۔ ارمان نے نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر کہا۔ اندھیرے کی وجہ سے اشل کا چہرہ دیکھ نہ سکا، لیکن وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا۔ پلیز مت جاؤ، میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ وہ آخری بار فریاد کرتے ہوئے بولی، لیکن اس کی آواز کے اثر سے ارمان پر کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ تمہیں میری زندگی میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے زندگی میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر ظالم بن کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اشل اپنا بکھرا ہوا وجود لیے تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ صبح تک وہ بخار اور غم کی آگ میں جلتی رہی، اپنے وجود کو واش روم میں دھو کر اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ رات جو اس نے کہا تھا، صبح وہ سچ میں بدل گیا۔ اس کا دوست آ کر ٹکٹ دکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ 2 رات پہلے ہی اس شہر کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بلال صاحب غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے اور اشل چاہ کر بھی کسی کو وضاحت نہ دے سکتی تھی کہ وہ شخص رات یہاں موجود تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ آخر وہ کیسے بتاتی کہ وہ اسے اپنا بنا کر گیا تھا اور پھر روز اسی دن صرف ماہین اور ارحم کی رخصتی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ماہین اور ارحم کی محبت میں شروعات ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ 3 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے تھے، جبکہ اشل کی زندگی جیسے وہیں تھم کر رہ گئی تھی۔ وہ سب کے ساتھ وقت بتاتی، لیکن اپنی پرانی چلبلی اور خوش مزاج اشل واپس نہ آ سکی تھی۔ سب لوگ اس سے بات کرتے اس کی خاموشی سے پریشان تھے، اور اس کی خاموشی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ارمان نے آج تک اس سے بات نہیں کی تھی، نہ بات کرنے کی کوئی خواہش ظاہر کی تھی۔ دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ ارمان کس حد تک اس سے نفرت کرتا ہے۔ شاید وہ باہر اپنی محبوبہ سے بھی محبت کر چکا ہو۔ اس نے اپنے ہمسفر کے لحاظ سے کئی خواب سجائے تھے جو پل بھر میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ اگر اس کے والد کی آخری خواہش نہ ہوتی تو کبھی وہ اس انجان شخص سے شادی نہ کرتی، جس کے نام سے بھی وہ پہلے واقف نہ تھی، نہ اسے دیکھا تھا اور نہ کبھی اس سے ملی تھی۔ اس شخص نے اسے جذباتی طور پر نوش تو لیا تھا، مگر والد کے مرنے پر ایک لفظ بھی تعزیت کے لیے نہ کہا۔ ابھی وہ ماہین کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک چکرا کر نیچے گر پڑی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی کہ وہ حاملہ ہے تو سب کی آنکھیں ششدر ہو کر اشل پر جم گئیں۔ سبھی جانتے تھے کہ ارمان یہاں موجود ہی نہیں تھا، تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ سب شک کی نگاہ سے اشل کو دیکھنے لگے اور وہ سسک سسر کر بولی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب ارمان نے کیا ہے۔ اس کی بات پر یقین کم از کم اس کی ساس کو تو نہیں آیا تھا، جو اس وقت وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے ہی بلال صاحب بھی باہر نکلے، جبکہ ماہین اور ارحم اب بھی وہاں موجود تھے۔ ارحم میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، ماہین سسکتے ہوئے بولی، اور ارحم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلال صاحب نے فوراً ارمان کو کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ ارمان نے صاف انکار کر دیا۔ ڈیڈ، آپ کس کا گناہ میرے سر تھوپنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ کسی اور کا گناہ میرے سر ڈال رہے ہیں، یہ کہہ کر یہ میری اولاد ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں وہاں بھی نہیں تھا، پھر مجھے کیسے پتا کہ اس نے کس کے ساتھ کیا؟ ارمان کی یہ باتیں اشل کی ذات کو بری طرح توڑ کر رکھ گئیں۔ اس کے ساتھ اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن بلال صاحب اور ارحم نے اسے روک دیا۔ اب اس کی نند بھی اسے ناپسند کرنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ اشل کے دل و دماغ کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی بس اب بہت ہو چکا۔ رات کے وقت ماہین اور ارحم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ اچانک اشل نے دستک دی اور اندر قدم رکھا۔ آپی، بھائی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میرے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سنیں گے۔ اس کی سنجیدہ بات پر دونوں پریشان ہو گئے اور فوراً اس سے اپنے پاس بٹھا دیا۔ بولو میری جان، کیا بات ہے؟ اتنا خود کو تھکاؤ مت، اتنا مت سوچو، ہم تم پر یقین رکھتے ہیں۔ ماہین نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا اور اشل نے نم آنکھوں سے جواب دینے لگا، میں باہر جانا چاہتی ہوں، یہاں کی یادیں میرے لیے جان لینے پر در پر ہیں۔
مجھے ہر وقت بابا کی یاد ستاتی رہتی ہے، اور پھر ایک ایسا وجود جو میرے اندر پل رہا ہے، اسے بچانے کے لیے مجھے باہر جانا ہوگا۔ اگر میں یہاں رہی تو یقیناً اپنے بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پختہ ارادہ لیے یہ بات کہی، اور ارحم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے دل میں اپنے بھائی پر غصہ سا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اشل سچ کہہ رہی ہے۔ وہ بار بار سب کو بتا چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ ایسے میں ارحم نے فیصلہ کیا کہ وہ اشل کا پورا ساتھ دے، کیونکہ ابھی اس کی ڈیلیوری میں 7 ماہ باقی تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ اشل باہر جا کر اپنے بچے کو جنم دے۔ پھر اگلے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلک گئی۔ ٹھیک ہے، تم باہر جانا چاہتی ہو، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا، مگر اپنے ہی ایک دوست کی جاننے والی یونیورسٹی میں۔ ڈیلیوری کے بعد اسٹیبل ہوتے ہی تم اپنی اسٹڈی جوائن کرو گی۔ بولو، تمہیں اس میں کوئی اعتراض تو نہیں نا؟ ارشل فوراً سر ہلا کر بولی، نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بس یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنی تیاری کر لو، میں اسی ہفتے تمہارا باہر ایڈمیشن کروا کر آؤں گا، ارحم نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور ارشل تشکر سے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ تھینک یو بھائی، ارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ارحم نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ بہن کے جانے کے بعد مہین کچھ اداس نظر آنے لگی۔ ارحم نے اسے اچانک اپنی گرفت میں لے لیا۔ اتنی دیر سے تم مجھ سے بھاگ رہی ہو بیگم، مگر اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مہین جو 4 ماہ سے وقت لے رہی تھی کہ ابھی تیار نہیں ہے، بکلا کر پیچھے ہٹی۔ میں اب بھی تیار نہیں ہوں، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ ارحم نے ایک لمحے کے لیے بھی سنا نہیں، اسے بیڈ پر لے آیا، پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے مہین کی کمر پکڑ کر فاصلے کو مٹا دیا اور سر جھکایا۔ یہ لفظ میں دوبارہ سننا نہیں چاہتا بیوی۔ مہین جو آنکھیں میچ کر چیخ رہی تھی، اچانک غیر متوقع شدت کو محسوس کر کے چونک گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ گڑگڑاتے ہوئے اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر ارحم کی بے قابو شدت اسے جکڑ چکی تھی۔ مہین کی مزاحمت کے باوجود ارحم اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی بے قراری پوری کرنے لگا۔ صرف مجھ پر دھیان دو، میری قربت پر مہین جانا۔ مہین کے ہاتھ خود بخود اس کے جسم پر حرکت کرنے لگے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارحم نے اس کا چہرہ تھام کر قریب آ کر اپنی سانسیں اس کے چہرے پر محسوس کروائیں۔ مہین کی سسکیاں بے ساختہ نکلیں، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے بسی ظاہر کرنے لگی۔ ارحم دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا رہا، اسے اپنی محبت سے روشناس کرواتا رہا تھا۔ پلیز ارحم، مہین کی آنکھوں میں خماری تھی، جس پر ارحم نے اسے لب رکھ دیے۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، اور وہ اسے اپنے پیار کا احساس دلا رہا تھا، جس کے بعد صبح وہ اسے آرام سے چھوڑ گیا۔ صبح جب محمل آئی تو وہ اپنے تھکے ہوئے بدن کے ساتھ سوئی ہوئی مہین کو دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ محمل، وہ ابھی سو رہی ہے، میں آتا ہوں۔ دوپہر کے وقت جب وہ نیچے آئی، سب کی نظریں معنی خیزی سے اس پر جم گئیں، جس سے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہی تھی کہ آئندہ کبھی ارحم کی باتوں پر یوں نہیں جھکے گی۔ وہ گھورتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پاس ہی بیٹھ گیا۔ بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اٹھنے میں؟ محمل نے ہلکے طنز کے ساتھ پوچھا، جس پر وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ محمل، ماہین نے کھڑکھڑتی ہوئی آواز میں کہا، اور محمل دانت نکال کر ہنسی روک گئی۔ اسی دوران اشل وہاں آئی اور محمل کی ہنسی بالکل بند ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو لڑکی؟ شمیم بیگم نے حقارت سے کہا، جس پر اشل کی آنکھیں منچ کر رہ گئی۔ اس کے لہجے میں مہین کو بھی تکلیف دی تھی، مگر وہ سر جھکا کر خاموش رہی۔ اشل، تمہاری ٹکٹ بک ہو چکی ہے، ارحم وہاں آ کر اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا۔ محمل حیران ہو کر پوچھنے لگی، بھائی، آپ اسے کہاں بھیج رہے ہیں؟ جہاں بھی بھیج رہا ہوں وہ تم لوگوں سے دور رہے گی۔ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ یہ معصوم یہاں رہے۔ اس پر الزام لگا کر آپ نے اسے بدکردار ثابت کیا، اور یہ سب آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ یہ میری بہن ہے، یہ فیصلہ میرا ہے کہ وہ کہاں رہے یا نہ رہے۔ ارحم نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، جس پر شمیم بیگم اپنے ہونٹ بھینچ کر اندر چلی گئی۔ وہ یقین نہیں کر پائیں کہ وہ کس طرح اشل کے حق میں بات کر رہا ہے، جبکہ اپنے ہی بھائی پر الزام لگا رہا ہے۔ بلال صاحب نے ارحم کا پورا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ضدی اور سر پھرا ہے، اور یقیناً اس نے ہی یہ سب کیا ہے۔ اشل پر بھی انہیں پورا یقین تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب اشل لندن پہنچی۔ ارحم نے اسے ایک فلیٹ کا کمرہ دلوا دیا، جہاں 2 مسلم لڑکیاں نمل اور امل اور ایک انگریز لڑکی لورین رہتی تھی۔ وہ 1 سال تک اسی پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں پھرتی، اور 1 سال بعد جب ڈیلیوری ہو جاتی اور وہ اسٹیبل ہو جاتی، تب جا کر فزیکلی کلاسز جوائن کر سکتی تھی۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔
جب اس کی ڈلیوری ہوئی ارم اور بلال صاحب دونوں حاضر ہوئے۔ دونوں بہت خوش تھے، لیکن ارمان کو اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اب وہ بالکل سٹیبل تھی اور مومن اس کی جان بن چکا تھا۔ تینوں خالائیں بھی اسے جی جان سے چاہتی تھیں اور یونیورسٹی سے آتے ہی اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ مومن 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور ارہم نے ارشل سے کہا کہ وہ یونیورسٹی جوائن کر لے۔ وہ ابھی اتنی جلدی تیار نہیں تھی، مگر پڑھائی کا نقصان ہو رہا تھا، اس لیے ارہم نے اس کے لیے ایک بیبی سٹیئر کا انتظام کر دیا تھا جو مومن کا خیال رکھتی اور یونیورسٹی سے واپس آتے تک اس کا خیال رکھتی۔ پہلے دن یونیورسٹی پہنچنے پر ارہم خود اسے چھوڑنے گیا۔ یہ رہا تمہارا ڈپارٹمنٹ، اب تو خوش ہونا، وہ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا۔ اشل نے اپنا گول مٹول سفید چہرہ جھٹک دیا جو سردی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ ماں بننے کے بعد وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، یا کم از کم ارہم کو تو ایسا لگ رہا تھا۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو نمل عمل اور لورین کے علاوہ کسی سے مت کہنا، اور یہاں دوست بھی بالکل مت بنانا، لوگ بہت تیز ترار ہیں، پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میرا شوہر تو پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہے بھائی، کسی غیروں سے کیا گلہ کرنا۔ اشل کربناک مسکراہٹ لیے بولی۔ تو نیمل اور امل نے فوراً کہا، فکر مت کرو، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اشل نے انہیں الوداع کہا اور گہرا سانس بھرتے یونیورسٹی کی طرف دیکھا جو اس کی زندگی میں نئے رنگ لے کر آ رہی تھی۔ پہلی کلاس کے بعد امل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیفے لے آئی۔ یہاں کے ڈور ٹیسٹ کروائیں گے، آج بہت مزے کے ہیں، امل نے کہا۔ نیمل نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، بکھر، تو اشل کا کہکا نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھی، امل آرڈر دینے گئی اور لورین اسے دیکھتے ہوئے آگے۔ ہائی گرلز، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی ڈیوٹی پھوٹی اردو میں بولی اور اشل نے بمشکل اپنا کہکا ضبط کیا۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ کیفے میں ایک گروپ داخل ہوا جسے سب راستہ دے رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکا سفید خوبرو سٹائلش گرے آنکھوں والا بالکل انگریز لگ رہا تھا، لیکن اشل کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ ارہم سے کیوں ملتا تھا۔ گروپ میں 2 لڑکے جینز پہنے تھے اور 3 لڑکیاں ولگر ڈریسنگ میں تھی۔ اشل نے نمل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور ان سب سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ نمل تھوک نکلتے بولی، یہ یہاں کے سینئرز ہیں، لاسٹ بینچ اور ایسے ڈیئرز دیتے ہیں کہ جونیئرز کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ تم بھی سر نیچے رکھو، پرومیننٹ نہ ہو ورنہ تمہیں بھی ڈیئر دے دیں گے۔ اشل نے ایک زرق نگاہوں سے اسے دیکھا جو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر سب کو ڈراتے جا رہے تھے۔ کسی نے کسی کو بے عزتی والا کام بتایا اور ایک لڑکے نے معصوم چشمش میں ڈرنک تھوکا جسے اسے پینا پڑا، جس پر اشل کا دل بہت خراب ہوا۔ چلو مجھے یہاں نہیں رکنا، وہ بول کر کھڑی ہوئی اور نمل لورین اس کے ساتھ نکلنے لگی۔ اسے یہ سب پاگل پن دیکھ کر غصہ آ رہا تھا اور وہ تلخ کلامی کے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک لڑکی مریم کی دھار پر وہ سب پلٹی ہو گئی اور عمل زمین پر گرے دیکھ کر آگے بڑھی۔ ہے یو، میرے جوتے صاف کرو، جتنی تمہاری اوقات ہے اتنی کی میری یہ ہیل ہے، وہ عمل کو ٹھوکر مارتے ہوئے بولی، جبکہ نیمل تھر تھر کانپنے لگی اور ڈر کے مارے آگے بڑھنے سے قاصر رہی۔ خفت سے اس کے آنسو چہرے پر بکھر گئے۔ اسی دوران گروپ کے کچھ بے ڈھنگے لڑکے ہنس رہے تھے اور وہ لڑکا جو اس گروپ کا ایک کے نام سے مشہور تھا اور مریم سے محبت کرتا تھا بولا، ہے مریم جانے دو۔ نو بیبی، یہ میری فیورٹ ہیل تھی، اسے نہیں بخشوں گی، وہ اسے ٹھوکر رسید کرتے ہوئے بولی اور عمل کی کراہ بند ہو گئی۔ اشل آگے بڑھنے لگی تو نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا، تم مت جانا ورنہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اشل نے اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھتے ہوئے عمل کی طرف لپکی اور اسے اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے اٹھا کر آنسو صاف کرنے لگی اور عمل روتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہے یو، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی میری بات کاٹ کر اسے یہاں لے جانے کی؟ مریم نے دھاڑتے ہوئے اس کا بازو جھٹکتے سے پکڑا اور لمبے ناخن چبونے لگی۔ اگلے پل اشل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے مروڑتے اپنے قریب کھینچ لیا، جس پر مریم کی چیخیں بلند ہوئیں اور باقی اسٹوڈنٹس آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می، یو فول، اشل نے اسے جھٹکے سے ساتھیوں کے قدموں میں پھینک دیا۔ ارمان فوراً مریم کو تھام کر رک گیا اور اس لڑکی کے اس انداز پر لب بھینچے اس کی جرأت دیکھتے گروپ کے لڑکے آگے۔ اب تم اسے بچا ہی چکی ہو تو اس کے حصے کا ڈیئر ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تم کافی حسین ہو، اس لیے تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تمہیں اس یونیورسٹی کے سب سے خوبصورت شخص جو ہمارا دوست ایک ہی ہے اس پر پرپوز کرنا ہوگا۔ بے شک یہ مریم سے کمیٹڈ ہے، لیکن یہ چانس صرف تمہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ مریم سے لڑکیوں کو دفعہ دینی آتی ہے اور ان ہزاروں لڑکیوں میں سے ایک تم ہو۔
जिसे मैं ये डियर देने की जुर्रत कर रहा हूँ। टाइगर तफाकुर से बोला और पीछे मौजूद एके ने अपनी तारीफ पर गौर से गर्दन अकड़ाई और सीधा होकर बैठ गया जैसे उसे आदत थी। अशल ने ज़ेरिक निगाहों से उसका गरूर देखा और ये उसे बिल्कुल पसंद न आया। वो गलत बातों पर उनका साथ नहीं देता था, मगर रोक भी नहीं रहा था। उसके गरूर को तोड़ने के लिए अशल उसके करीब बढ़ी और ऐन उसके सामने खड़ी होगी। उसने अपनी गहरी ग्रे आंखें नीली आंखों वाली लड़की की तरफ कर दी, ऐसी अंदाज में कि हर कोई हैरत ज़दा रह गया। तमाम लड़कियां धक धक करते दिल से उसे देख रही थीं। अशल ने ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और एक ही आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। फिर वो उसके करीब झुकी और बोली, "यू आर नॉट माई टाइप।" उसकी बात एक एक के तौहीन का सन्नाटेदार थप्पड़ थी और वो भरी महफिल में महसूस कर गया। अशल पलटी और अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गई। पीछे एक एक का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी, और ये कौन थी जो भरी महफिल में उसे ठुकराने की जुर्रत करगी। वो एकदम उठा और वहां से निकल गया। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। ये तय कर लिया था कि सुबह उससे लाजमी मुलाकात करेगा। दूसरी तरफ उसकी दोस्तें रात को बैठी हैरत से उसका मुंह तक रही थी, जिस पर वो झुंझला उठी। "क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? जैसे मैंने कोई कारनामा सरअंजाम दिया हो।" "कारनामा ही तो सरअंजाम दिया है मोमिन, तुम्हारी माँ ने अबील मुझे मारा। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की?" लॉरेन ने उसे खड़ते हुए कहा और वो उसे देखकर रह गई। "मेरी दोस्त मुसीबत में थी तो फिर मैं उसे क्यों ना बचाती, और देख लूंगी मैं उस एक एक को भी।" इसकी बात पर सबने मायने खेजी से एक दूसरे को देखा। "बचकर रहना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं," अमल ने उसे जजाते हुए लहजे में कहा, और वह नाक से मक्खी उड़ाती रहेगी। अशल किसी से नहीं डरती, वो गुस्से की तेज थी। ये सारी सूरत हाल निमर और अमल ने अरहम के गोश गुजार कर दी थी, जबकि अरहम और माहीन जो वीडियो कॉल पर निमल के साथ मौजूद थे, हैरत ज़दा रह गए थे कि अरमान इतना बिगड़ गया था। बाहर जाकर अरहम उससे बात करना चाहता था, मगर निमल ने उसे रोक दिया। "भाई, आप रहने दें, अगर आपने उन्हें रोका तो उन दोनों को पता चल जाएगा और वो एक दूसरे के करीब भी नहीं फटकेंगे। कम अज कम इस जरिए से वो एक दूसरे के करीब तो आएंगे," निमल ने उसे जताते हुए कहा, और उसे उसकी बात माननी पड़ी। अगले रोज जब वो लॉन से गुजरते हुए तन्हा अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, अरमान ने उसे खींचकर एक दरख्त के पीछे ले जाकर अतराफ में हाथ अटकाते हुए कहा, "आखिर तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी टाइप का नहीं हूँ? देखो मुझे और बताओ, क्या मुझे कोई लड़की इनकार कर सकती है? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया सबके सामने?" वो एक एक लफ्ज दांत पीसते हुए बोल रहा था, और अशल गर्दन तिरछी करके उसे देख रही थी। "हो कौन तुम? मैं तुम्हें जवाब दूं? और दूसरी बात, क्या तुम मेरे टाइप के हो? मेरे टाइप का लड़का कम से कम तुम जैसा नहीं हो सकता, जिसकी नज़रों में औरत के लिए इज्जत ना हो। और तुम इस टिपिकल लड़की मरियम से मोहब्बत करते हो ना, तो उसकी बीवी पीछे डोगी की तरह फिरो। मेरी तरफ आने की जुर्रत भी मत करना।" अशल ने उसे टका सा जवाब देते हुए धक्का दिया और वह वहां से जाने लगी, मगर अरमान ने उसे कलाई से पकड़कर रोक लिया। "तुमने मुझे भरी यूनिवर्सिटी में ठुकराया है, तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा, ये बात याद रखना।" वो झटके से उसकी नाक से नाक टकराते एक लफ्ज दांत पीसते हुए वहां से चला गया। अशल हैरान रह गई। उसे आखिर उससे क्या मसला था? अब ऐसा रोज होने लगा था, और वो रोज उसकी नज़रों के हसार में रहने लगी, जिस पर वो अजीब कश्मकश का शिकार थी। 2 साल बीत चुके थे। वो अरमान इंटर्नशिप के बावजूद भी वहां से चक्कर लगाता रहता था। दूसरी तरफ मरियम, जो अरमान से मोहब्बत करती थी, उसे एक नई लड़की का दीवाना होते देखकर घूंट भरती रहती थी। आए रोज अरमान और अशल का टकराव होने लगा, जिस पर पूरी यूनिवर्सिटी दिलो जान से मरती थी, और जब भी वो दोनों मद्दे मुकाबिल आते, सारे उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। ये बातें अशल को बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि वह निकाहशुदा थी। मरियम की बस हो चुकी थी। ये लड़की अरमान को हथियाने के चक्करों में थी, जो अशल बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी उसने अपने पिछले बॉयफ्रेंड्स को हाइस किया था और कहा था कि अशल का ऐसा हाल करेंगे कि अरमान उसे देख तक न पाएगी। वो रात को कम ही बाहर जाती थी, मगर आज उसकी पूरी क्लास की एक लास्ट पार्टी थी। एक बार में वो लोग जाना तो नहीं चाहती थी, मगर आखिरी बार पूरी क्लास के जाने पर वो भी राजी हो गई थी। ऐसे में उसे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा था, और वो घुटन ज़दा माहौल से बाहर सांस लेने के लिए गई थी। तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बाहर गली में घसीट दिया। वो छूटने की कोशिश करने लगी, मगर लड़के उसे बुरी तरीके से छूने लगे। एक लड़के ने उसे बाजुओं से पकड़कर थाम रखा था, जबकि दूसरा लड़का उसकी गर्दन पर झुककर अपनी जुबान से उसे छू रहा था। वो चीख पड़ी,
چھوڑو مجھے چھوڑو، وہ چلا رہی تھی، مگر چونکہ گلی پیچھے تھی کسی کو اس کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ لمس اب اس کے لیے جیسے گھن کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چھٹپٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آتے ہوئے کسی نے اس لڑکے کی گردن پکڑ کر اسے سیدھا دیوار میں مارا اور وہ چیخیں مارتے ہوئے نیچے گرا۔ اگلے دو لڑکوں کے ساتھ ہی اس نے یہی کیا تھا۔ اشل بے جان ہوتی ٹانگوں سے نیچے گر گئی، اور جب اس نے آنے والے شخص کا چہرہ دیکھا تو وہ ایک ہی تھا جس نے اسے ان لڑکیوں سے بچانا تھا۔ اس کے بعد وہ اور بھی لڑکوں کو بلا چکا تھا۔ جب ایک نے اسے زبردستی پکڑ کر بھگایا، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کتنی دیر سے بھاگ رہی تھی۔ جب پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ ایک اندھیری راہداری میں مڑی اور دروازے کی اوٹ میں کچرے کے ڈبے کے پیچھے چھپ گئی۔ ڈبہ ان کے آگے نڈھال بن کر کھڑا تھا، جبکہ وہ دونوں قریب ترین بیٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایک کی سلگتی ہوئی سانسیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ خوف سے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، اور نزدیکی کی وجہ سے وہ سہم گئی تھی، کیونکہ ایک انچ سے بھی کم فاصلہ تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہلتی تو اس کے لب ارمان کی گردن سے ٹکرا جاتے، اور یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی لڑکوں کے قدموں کی آواز تیز ہوئی، وہ خوف سے اس کے قریب ہوئے۔ اشل کے لب ارمان کی گردن سے ٹکرائے اور ارمان نے اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے اتنے قریب آنے کی جرأت نہ دی تھی، مگر جیسے ہی اشل کے لب اس کی گردن سے ٹکرائے اس کے جذبات موزوں ہونے لگے۔ اس نے اشل کو اپنے اندر کے کس کر کھینچ لیا اور اپنی سلگتی کھردری انگلیاں اس کی کمر پر پیوست کر دیں۔ جیسے ہی اشل کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، اس نے اپنی انگلیاں اس کے سرخ لبوں پر رکھ دی تاکہ چیخ گلے میں گھٹ جائے۔ بولنا مت ورنہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہیں چھپے ہیں، وہ سرگوشی کرتے بولا، اور اشل کے لب اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے ٹکرانے لگے۔ اگر یہ فاصلہ ہٹتا تو یقیناً ان کے لب ٹکرا جاتے۔ جیسے ہی اشل نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بیچ سے ہٹائیں، دونوں کی ناک ٹکرائی اور وہ کس کر آنکھیں میچ گئیں۔ اشل نے اسے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ زبردستی اسے تھام گیا۔ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ خوفناک لہجے میں اس کے کان میں گھرایا، اور اس کے انگارہ ہوتے لب کانوں سے ٹکراتے محسوس ہوئے۔ اشل کا جسم کپاہٹ کا شکار ہو گیا، مگر ارمان نے اس کے لیے باہر نکالا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے گرنے کو تھی، مگر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سے لپٹا چکا تھا۔ اشل دور ہونا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی ہر کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ آخر کیوں بھاگتی رہتی ہو مجھ سے دور؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ اشل بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اسے دور چھٹکا دیتی ہوئی بولی، مگر ارمان کے لیے اس کی بات انگاروں پر لوٹ گئی۔ آخر کیوں تم میری محبت کو بار بار ٹھکراتی ہو؟ وہ اسے قریب کھینچتے ہوئے بولا، اور شدت سے قریب آنے پر ان دونوں کے لب ٹکرا گئے۔ ارمان مدہوش ہو کر اسے اپنے اندر کھینچنے لگا۔ اشل نے اسے جھٹکا دیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اگر جاننا ہی چاہتے ہو تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ مجھے تم سے گھن آتی ہے جو ایک لڑکی سے محبت کرنے کے لیے اپنی منکوہا تک کو چھوڑ سکتا ہے اور اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر سکتا ہے۔ تم کسی اور سے محبت کیا کرو، تمہاری محبت تو دن بدلتی رہتی ہے ارمان خان۔ وہ اسے گھورتی رہی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا یہ سن کر جھٹکا لگا کہ میں تمہاری منکوہا سے واقف ہوں؟ لیکن تمہاری شدید حیرت اور اس وقت ہوگی جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم اس لڑکی سے محبت میں مبتلا ہو جسے تم بھری رات میں بھاگ کر آئے تھے۔ میں وہی منکوہا ہوں جسے تم نے اشل سمجھا تھا، جس پر تم نے بدکرداری کا الزام لگایا تھا، اور اس کے اور اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کر کے معاشرے کے لیے گالی بنا دیا تھا۔ میں اسی بچے کی ماں ہوں، سمجھ گئے؟ نفرت ہوتی ہے مجھے تمہاری شکل سے، اور اب میرے پیچھے بھی مت آنا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی۔ وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے بھاگ چکی تھی، اور ارمان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں گونج رہی تھیں۔ کیا وہی اس کی بیوی تھی اور اسی سے محبت کرنے لگا تھا؟ قدرت کا کیسا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا! وہ جس لڑکی سے بھاگ کر آیا تھا اسی کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور اپنے بچے کو سپنے گالی بنا دیا۔ اسے اپنے آپ سے شدید گھن محسوس ہوئی۔ دل چاہا کہ اپنی جان لے لے۔ منہ پر تھپڑ برساتے وہ تھک چکا تھا، منہ لہو لہان ہو چکا تھا، مگر دل اب باز نہ آیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا یا رب، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے معاف کر دے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے پہلے اشل سے ہی معافی مانگنی پڑے گی۔ وہ تھکے قدموں سے واپس اپنے اپارٹمنٹ لوٹا۔ اس کے دوست بھی پیچھے آئے، اور ارمان نے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ اب وہ بھی اس کے عشق سے اچھی طرح واقف تھے، اور جانتے تھے کہ وہ اشل سے شدت سے محبت کرنے لگا اور اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ اشل وہی لڑکی ہے جسے ارمان نے مریم کے لیے چھوڑا تھا۔ مریم سے تو وہ کب کا لا تعلق ہو چکا تھا۔
اور اسے صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اشل سے محبت کرتا ہے۔ تمہیں اشل کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا ارمان۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تھا تو کم از کم اسے اپنائے بغیر چھوڑ دیتے۔ اسے حاصل کر کے اپنے نام پر کیوں بٹھائے رکھا؟ اس کا دوست محسن جو مسلم تھا، یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور ارمان شرم سے نگاہیں جھکا گیا۔ میں اب واپس جاؤں گا اور سب کے سامنے اقرار کروں گا کہ مجرم میں ہی تھا۔ میں نے ہی اشل کے ساتھ وہ سب کچھ کیا اور الزام اس پر لگا دیا۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھا کہ وہ اشل کو منائے گا، مگر اگلے روز جب اس نے ملنے گیا تو اس کی دوستوں نے اسے بتایا کہ وہ پاکستان لوٹ چکی ہے۔ وہ اگلی ہی فلائٹ سے واپس آ چکی تھی۔ جب وہ گھر گیا تو پہلی بار بھابھی سے ملا، اور ان سے مل کر وہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ سب بہت اچھی تھیں۔ سبھی اس سے ناراض تھے کہ وہ اتنے سالوں بعد لوٹا تھا۔ ہر کسی نے شکوے اور شکایات بیان کی، مگر ارمان کا دل اس لڑکی کو دیکھنے پر ٹکا ہوا تھا جسے اس نے اپنے نام پر بٹھا رکھا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اسے بےتابی سے ہر طرف نظریں گھماتے دیکھ کر ارم کی شرارتی رگ پھڑکی۔ اس نے اسے اسے بےتابی سے ہر طرف نظریں گھماتے دیکھ کر ارم کی شرارتی رگ پھڑکی۔ اس نے اسے ٹھوکا دینے کو چھیڑتے ہوئے بولا، کیا اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ارسل نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جی نہیں، مگر تھوڑی دیر بعد زبان پر پھر کھجلی ہوئی اور وہ بے چینی سے پوچھ ہی بیٹھا، آخر وہ کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہی؟ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ آخر تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ لڑکی اس لائق نہیں ہے، شمیم بیگم تنگ کر بولی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا، نظریں جھکاتے ہوئے بولا، موم، وہ کل بھی پارسا تھی اور آج بھی پارسا ہے۔ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ میں ہی کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی سچ ہی کہہ رہی تھی، وہ بچہ کسی اور کا نہیں میرا ہی ہے۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے بول رہا تھا، اور شمیم بیگم ششدر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غصے میں بلال صاحب بھی تھے۔ شمیم بیگم نے اٹھتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑ لگایا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہاری وجہ سے میں اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کرتی رہی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا ہی پوتا ہے، جس کے باعث میں نے اسے گھر سے نکلنے کو کہا۔ اس کی ماں کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھا، اب میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اسے؟ میں تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جاؤ اپنے پوتے اور بہو کو لے کر آؤ۔ وہ غصے سے دھاڑی۔ ارسل منمناتے ہوئے بولا، موم، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں اور اسے جلد یا بدیر واپس لے آؤں گا، وعدہ ہے میرا۔ رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے مہین سے پوچھا کہ اشل کا کمرہ کون سا ہے۔ جب مہین نے اس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا وہ اوپر گیا، اور جیسے ہی کمرہ کھولا اور اندر داخل ہوا، وہاں بڑی سی لگی تصویر نے اسے دنگ کر دیا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اشل کی تھی، اس کی اپنی محبت کی۔ وہ اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھنے لگا، جسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ اب اشل بھی وہیں موجود ہے۔ اسے اپنے آپ پر یقین تھا کہ وہ اپنی محبت کو پالے گا۔ اشل سے دور رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اب تو یہ غیر محرم کا ٹیگ بھی درمیان میں نہیں آئے گا جو اسے اس سے دور رہنے سے روکتا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اسے وہ جیسے مرضی چاہے چھو سکتا تھا۔ میں تمہیں واپس لا کر ہی رہوں گا اشل، اب تم اپنی خیر منانا۔ تمہیں میں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہی وہ شوہر ہوں جس کے لیے تم نے آج تک خود کو محفوظ رکھا۔ وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے خود سے بولا، اور اشل کی تصویر کو بےتاب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف اشل بھی پاکستان واپس آ چکی تھی، مگر اپنے گھر میں ہی رکی ہوئی تھی۔ ارہم آج اس کے گھر آیا تھا اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے گئی، اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ ارمان زبردستی اندر گھس آیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا، مگر مجھے کوشش تو کرنے دو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اشل تنگ کر بولی، مگر مجھے تمہارے ساتھ کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ وہ اسے دھکے دیتی ہوئی بولی، اور ایک نظر پیچھے دیکھ کر رک گئی جہاں اس کا بیٹا واکر میں چلتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ساختہ نم ہوں گی۔ مومن تیر کی طرح اس کی طرف دوڑا اور اسے اٹھا کر چومنے لگا۔ اشل نے زبردستی اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ خبردار جو میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگائے، یہ صرف میرا ہے، وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارسل تڑپ اٹھا، پلیز ایک موقع تو دو اشل مجھے۔ مگر اشل نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دھکے دے کر باہر نکال چکی تھی، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ارمان روز اس کے گھر آنے لگا، اور جب بھی اشل کو کوئی چیز چاہیے ہوتی وہ اسے لا کر دیتا۔ وہ کبھی اسے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی تھی، مگر ارمان رات دیر تک گاڑی میں انتظار کرتا رہتا۔ اشل کو اس پر ذرا بھی رحم نہ آتا۔ جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بہت بڑا گناہ تھا، اور اس کی سزا وہ پھر بھرپور طریقے سے دینا چاہتی تھی۔ شمیم بیگم بھی کئی بار آ کر معافی مانگ چکی تھی،
اور اشل نے انہیں معاف کر دیا تھا مگر گھر واپس نہ لوٹی۔ ارمان کافی بدل چکا تھا، سنجیدہ ہو گیا تھا، اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگا تھا اور بچے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اب اشل نے دیکھا کہ ارمان نے اشل اور مومن کے لیے خود کو کتنا بدل دیا تھا۔ اسے معاف تو کر چکی تھی مگر اب بھی دل میں اقرار نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات جب مومن کی طبیعت خراب ہوگی، اشل فوراً بھاگ کر باہر گئی۔ تیز بارش میں گاڑی بھی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارمان کو کال کی۔ پہلی بار ارمان کی جان خوشی سے چھلکنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے کال اٹھائی اشل کی روتی ہوئی آواز نے اس کی جان پر اثر کیا اور وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ ارمان دیکھو نا، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، اتنا تیز بخار ہے، اشل روتے ہوئے بولی۔ ارسل نے اسے گلے لگایا اور فوراً دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا۔ بروقت علاج سے مومن کا بخار اتر گیا۔ اشل تب سے اس کے سینے سے لگی اور ارمان اسے اپنی آغوش میں چھپائے ہوئے تھا۔ کیا اب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے بولا کہ کہیں اشل انکار نہ کر دے۔ اشل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر معاف نہ کرتی تو کبھی تمہیں پہلے نہ بلاتی، ارم بھائی کو بلا سکتی تھی میں۔ وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے رکھتی مسکرا رہی تھی۔ ارمان خوشی سے اسے گلے لگا گیا۔ اگلے دن وہ اشل اور اپنے بیٹے کو گھر لے آیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رات جب اشل اپنے کمرے میں آئی، ارمان قریب آیا تو وہ ایک دم اس کے لبوں پر کاٹ کر اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی۔ ابھی اس کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر اشل آئی، ارمان اسے معنی خیز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ ارے ارمان، یہ تمہارے لبوں پر کیا ہوا ہے؟ ارم نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ اشل نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا، او یہ کچھ نہیں بھیا، جنگلی بلی کا نشان ہے۔ اس پر زیر لب مسکراہٹ اٹھی اور اشل کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ جب سب تم لوگ آ ہی گئے ہو تو شادی کی تاریخ بھی فائنل کر لیتے ہیں، اگلے ہی ہفتے ہم رخصتی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، بلال صاحب نے اعلانیہ طور پر کہا، جس پر سب کی خوشی کی نگاہیں ان کی طرف مرکوز ہوگی۔ ارمان دھیمے سے بڑبڑایا، رخصتی کے سارے کام تو پہلے ہی ہو گئے ہیں، اب رخصتی کا کیا فائدہ؟ اشل نے اس کی بات غور سے سنی اور خون خوار نگاہوں سے گھورنا شروع کر دیا، جس پر ارمان سرنڈر کے طور پر ہاتھ اٹھا کر رہ گیا۔ ابو رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو میرا بیٹا بھی، بس ہم دونوں کو کمرے میں بھیج دے، وہ بے باکی سے بولا۔ اس کی ماں نے فوراً اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا۔ تم ابھی تک نہیں بدلے، یہ اوچھا پن چھوڑ دو، اشل تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، اور اس کی درگت بنتے دیکھ کر اشل کے منہ پر ہنسی چھا گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے بدلہ لینے کا اشارہ کیا، مگر ارمان سر جھٹک کر رہ گیا۔ اگر وہ اس کے ہاتھ آتا تو وہ بدلہ لیتا نہ۔ آج رات بھی اشل ماہین کے کمرے میں سوئی تھی اور ارمان بس باہر ہاتھ ملتے رہ گیا تھا۔ جتنا وقت وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اشل اسے صاف ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ کبھی وہ محمل کے کمرے میں سو جاتی تو کبھی ماہین کے کمرے میں، اور ارمان بس پیچھے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے اور دونوں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا تھا۔ ارمان کی طرف سے محسن اور ٹائلر اور اشل کی طرف سے لورین، نمل اور امل آئی تھی۔ تینوں لڑکیاں خوش تھیں کہ اشل کی شادی ارمان سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ارمان کے دوست بھی خوش تھے کہ اشل نے ہاں کہہ دی ہے۔ بھائی تو بہت لکی ہے، محسن اور ٹائلر نے نیچے لٹا کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر ارمان دل و جان سے کہکا لگا کر ہنسا۔ رخصتی کے دن جب دونوں اسٹیج پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، سب ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ آج ان کا سربالا، ان کا اپنا بیٹا مومن، سب کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ٹائلر نے ارمان کے کان میں سرگوشی کی، میں تو کہتا ہوں بھائی ابھی بھی بھاگ لے، یہاں سے تیرے پاس وقت ہے ورنہ اچھی خاصی ہو جائے گی تیری۔ اشل نے زبردستی مسکراتے ہوئے ٹائلر کے پاؤں پر ہیل ماری، جس پر سبھی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کہا تھا میری بیوی سے پنگا از ناٹ چنگا، ارمان نے چھیڑتے ہوئے کہا، اور اشل سر اس بات میں ہلا کر رہ گی۔ صحیح کہا بھائی، تو ہی بس اسے جھیل سکتا ہے، ارمان نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور اس پر اشل بھی ہنس پڑی۔ ایک ہفتے سے اشل نے ارمان کو مکمل طور پر ترسا رکھا تھا۔ وہ ذرا بھی قریب نہیں آنے دیتی تھی، جب بھی وہ اس کے پاس بیٹھتا وہ اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک ہفتے تک ارمان کے لیے عذاب بن گیا تھا، اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رات کو ارمان کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رات کو ارمان کے کمرے میں آنے میں کافی دیر ہو گئی، کیونکہ اس کے دوست اسے بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ صبر کا امتحان لے کر وہ سبھی اسے گہری سانس پھڑتے کمرے میں آئے۔ مومن پہلے ہی اپنی ماں کے حوالے کر دیا گیا تھا، کیونکہ آج رات کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی تھی۔ بیڈ پر وہ دیکھا کہ اشل لمبا سا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی اور وہ اس کی ملکہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ہائے ظالم، تم نے
اس ایک ہفتے میں میرا تو حال برا کر دیا ہے۔ میں تمہارے لیے کتنا ترس رہی تھی اور تم ہمیشہ میرے پاس سے گزر جاتے رہے۔ وہ گود میں سر رکھ کے لیٹا اور اشل نے ابھی تک اپنا گھونگھٹ نہیں اتارا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر لبوں کے لمس نے اسے کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ یار اشل، تمہارے ہاتھ اتنے مردانہ کیسے ہو گئے؟ تم کچھ کیوں نہیں بولتی؟ وہ حیرت سے بولا اور اگلے ہی لمحے اشل کے ہنستے ہوئے کہکوں نے اسے پاگل کر دیا، کیونکہ میں تمہاری بے قراریوں کا جواب دینا چاہتی تھی میرے پیارے ارمان، اشل نے لہک کر کہا اور وہ کہکوں کے ساتھ بیڈ پر گر پڑا۔ پردے کے پیچھے سے سبھی باہر نکل کر ہنسنے لگے، جبکہ ٹائلر تو دلہن کے گیٹ اپ میں ہی نیچے گر پڑا۔ ارمان اب قاتل نگاہوں سے سب کو گھور رہا تھا اور اشل بھی ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ واضح تھا کہ یہ سب شغل ان کی ملی بھگت تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے غصے میں آ کر سب کو گردنوں سے پکڑ کر باہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اب اگر کسی نے میری سہاگ رات خراب کرنے کی کوشش کی تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اب اشل سنبھلی اور غصے کے ساتھ بولی، دیکھو ارمان، یہ سب مذاق تھا، تم سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ لیکن ارمان نے اس کا گھونگھٹ آہستہ آہستہ اتارتے ہوئے کہا، یہ دیکھو مسز، ہم دونوں ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستہ آہستہ اشل کے زیورات اتارنے لگا۔ بال اس کی کمر پر بکھر گئے اور وہ دونوں دل کے بے قابو ہو گئے تھے۔ اب اشل نے ہلکی سی شرم محسوس کی اور ارمان نے اسے احتیاط سے گود میں بٹھایا، بیڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میری جان، آج رات خاص ہے۔ لائٹس آف کرنے کے بعد کمرے کی خاموشی اور غربت نے انہیں ایک دوسرے کے قریب لا دیا۔ ارمان نے آہستہ آہستہ اشل کے کندھوں پر گردن پر اپنے لبس کا احساس دلایا اور اشل نے اپنے ہاتھوں سے اسے ہلکا سا روکنے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن اور جذبات انہیں قریب آنے دیا۔ پلیز دھیرے، اشل نے کمزور آواز میں کہا اور ارمان نے اس کی بات سن کر آہستہ قدم بڑھائے۔ اس کی سرگوشی اور قربت نے اشل کو بے حد خوش کر دیا اور وہ خود کو مکمل طور پر اس کے ہاتھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ ارمان نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم بھی اتنی شدت سے مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں سالوں تمہیں انتظار نہیں کرنے دیتا۔ اشل نے اس کی محبت بھری نگاہوں میں اپنی محبت اور اعتماد کا اقرار کر دیا۔ اب مجھے چھوڑ کر نہیں جانا ارمان، اشل نے دھیرے سے کہا، مرتے دم تک نہیں، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوگی، ارمان نے اسے گود میں تھامتے ہوئے کہا۔ یوں وہ دونوں آخرکار ایک دوسرے کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے مل گئے۔ ان کی محبت اور قربت کے لمحات امن اور خوشی سے بھر گئے۔